بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی عطیۃ رحمہ اللہ قال دخلت انا ومسروق علی عائشۃ رضی اللہ عنہا وعنہم فقلنا یا ام المؤمنین رجلان من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احدہما یعجل الافطار ویعجل الصلاۃ والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة قالت أيهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قلنا عبد الله بن مسعود قالت هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر أبو موسى رواه مسلم۔ حضرت ابو عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اور مسروق دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور ہم نے کہا کہ اے ام المؤمنین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو لوگ ہیں، ان میں سے ایک کا عمل یہ ہے کہ وہ افطار بھی جلدی کرتے ہیں اور نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں، اور دوسرے صاحب کا عمل یہ ہے کہ وہ افطار بھی دیر سے کرتے ہیں اور نماز بھی دیر سے پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا ان میں سے کون صاحب ہیں جو افطار بھی جلدی کرتے ہیں اور نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں؟ تو مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ وہ صاحب عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اور جو دوسرے صحابی تھے وہ ابو موسیٰ تھے رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں ایک واقعے کی شکل میں ایک دو اہم باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ بنیادی طور پر ایک واقعہ پیش آیا۔ یہ جو ابو عطیہ اور مسروق ہیں یہ دونوں تابعین ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے دو صحابہ کا عمل تھا۔ ایک صحابی کا عمل یہ تھا کہ وہ افطار بھی جلدی کرتے تھے اور نماز بھی مغرب کی جلدی پڑھ لیا کرتے تھے، اور جو دوسرے صحابی تھے ان کا عمل یہ تھا کہ وہ افطار بھی دیر سے کرتے تھے اور نماز بھی دیر سے پڑھتے تھے۔ تو اب دونوں کے دونوں صحابہ کے عمل ہے، اب ہم کیا کریں؟ ہم کنفیوز ہیں کیا کرنا چاہیے، دو صحابی کے عمل ہے۔ تو اب مسئلے کو حل کرنے کے لیے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حیات تھیں، تو انہوں نے سوچا کہ چلو چل کر ام المؤمنین سے پوچھتے ہیں۔ تو انہوں نے جا کر دونوں کا مسئلہ سنایا، دونوں کا حال ایسا ہے۔ تو امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے نام پوچھا کہ جلدی افطار کرنے والے اور نماز پڑھنے والے صحابی کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل ایسا ہی تھا، مطلب جلدی افطار کرتے تھے اور جلدی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب رہ گئے جو دوسرے صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ، ان کا بھی شمار بہت بڑے صحابہ میں ہوتا ہے، اعلیٰ درجے کے صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے ویسا کیوں کیا؟ حالانکہ وہ بھی بہت ساری روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے صحابی ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہتے ہیں علماء کرام کہ ان کا وہ اپنا اجتہاد تھا، یا پھر یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ جلدی افطار کرنا اور جلدی نماز پڑھنا یہ جائز چیز ہے، اچھی چیز ہے، مگر کوئی وجہ ہو تو تاخیر سے کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ان کا اپنا اجتہاد تھا یا ان کے نزدیک ایسا مسئلہ تھا، اس وجہ سے وہ ویسا کیا کرتے تھے۔ یہ پورا واقعہ پیش آیا۔ اس سے یہ جو بات معلوم ہوئی کہ افطار بھی جلدی کرنا چاہیے اور مغرب کی نماز بھی جلدی پڑھنی چاہیے۔ اب اس کو سامنے رکھ کر اس حدیث کو، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور سند کے اعتبار سے صحیح حدیث ہے۔ ایک مسئلہ ہمارے پاس خاص طور سے حیدرآباد میں یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے بہت زیادہ، کیونکہ ہمارے پاس غروب کے ٹائم سے 5 منٹ کے بعد افطار ہوتا ہے۔ غروب کا ٹائم، سورج ڈوبنے کا جو ٹائم ہے اس سے 5 منٹ کے بعد افطار ہوتا ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے یہ، تھوڑا اچھی طرح سمجھ لیجئے، بعد میں اس میں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ روزے میں کیا ہے؟ روزے کی حقیقت صبح صادق کی پہلی ساعت سے، صبح صادق کے پہلے سیکنڈ سے لے کر سورج ڈوبنے کے آخری سیکنڈ تک
اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوکا پیاسا رہنا اور ہم بستری وغیرہ سے رکنے کا نام ہے روزہ۔ صبح صادق کی پہلی ساعت، پہلے سیکنڈ سے لے کر غروب آفتاب کا جو آخری سیکنڈ ہے تب تک، جیسے ہی غروب آفتاب ہوا فوراً افطار کرنا چاہیے، فوراً افطار کرنا چاہیے۔ ایک طرف یہ ذہن میں رکھیے مسئلہ۔ اسی طرح سحری کے لیے جو صبح صادق کا وقت ہوگا، صبح صادق کا جو وقت ہے، جو بھی ٹائم ہوگا ابھی میں بتاؤں گا مثال سے انشاءاللہ، تو صبح صادق مان لو جس ٹائم جس سیکنڈ پر شروع ہو رہا ہے اس سے 1-2 سیکنڈ 3-4 سیکنڈ پہلے تک سحری کر سکتے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے۔ اب اس مسئلے کو ذہن میں رکھ کر آپ دیکھیے ہمارے پاس جو ٹائمنگ چل رہی ہے آج کل کی ڈیٹ میں، سحری کا آخری وقت بتایا جاتا ہے 4:36 پر۔ آج کی تاریخ میں 4:36 پر، آج کی تاریخ مطلب یہ جو اپریل چل رہا ہے 2021 کا، 2021 اپریل کے مہینے میں کون سی تاریخ ہے آج؟ 15 تاریخ کو سحری کا آخری وقت 4:36۔ صبح صادق کا وقت ہے 4:46۔ بات سمجھ رہے؟ صبح صادق کا وقت ہے 4:46 اور ہم سحری ختم کرتے ہیں 4:36 پر، اور اذان دیتے ہیں اس سے 12 منٹ کے بعد 4:58 پر۔ حالانکہ صبح صادق کے ساتھ میں اس سے پہلے سحری ختم ہو اور صبح صادق شروع ہوتے ہی اذان دے دیں، ادھر سحری ختم ہو ادھر فوراً اذان ہونی چاہیے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کیونکہ صبح صادق سحری کا آخری وقت ہے اور صبح صادق فجر کی نماز کے شروع ہونے کا ابتدائی وقت ہے، وہی درمیان میں ہے، وہ ایک ہے وہاں پر سحری کا ٹائم ختم، وہاں سے فجر کی نماز کا وقت شروع۔ اصل تو یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح غروب میں ادھر سورج ڈوبا ادھر فوراً افطار ہونا چاہیے، کیونکہ غروب آفتاب کے ساتھ افطار کرنے کا حکم ہے۔ کیوں بھائی؟ سحری میں ہمارے پاس 20 منٹ کا گیپ کیوں آتا ہے؟ سحری ختم ہو رہی ہے 4:36 کو، صبح صادق ہے 4:46 کو، اور اذان ہو رہی ہے فجر کی 4:58 کو۔ 20-22 منٹ کے بعد اذان کیوں دی جاتی ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ اس کو آپ سمجھیے۔ اسی طرح غروب میں 5 منٹ کے بعد افطار کیوں کیا جاتا ہے؟ ابھی آج کی تاریخ میں سورج ڈوبنے کا وقت ہے، غروب آفتاب کا وقت 6:31 اور افطار کا ٹائم لکھا ہوا ہے 6:36 پر۔ 36 سے 38 جو ٹائمنگ ہے 38 ہے، 6:38 پر۔ جی تو غروب کا ٹائم 6:33 اور افطار کا ٹائم 6:38۔ یہ 5 منٹ کا گیپ کیوں آ رہا ہے اس کو سمجھ لیجیے آپ حضرات۔ کیونکہ سحری میں سحری ختم کرنا ہے صبح صادق اور فجر کی نماز کو شروع کرنا ہے صبح صادق۔ صبح صادق فرمایا، ٹائم سیکنڈ شریعت نے متعین نہیں کیے، یہ اہم بات ہے۔ ٹائم اور سیکنڈ کو ایسا نہیں کہا گیا ہے کہیں پر بھی کسی بھی حدیث میں 4:46 پر صبح صادق ہوتی ہے۔ جب روزہ تم سحری ختم کرو اور 4:47 کو اذان دو، ٹائم سیکنڈ اسلام نے نہیں بیان کیا، اسلام نے صبح صادق بیان کیا۔ اسی طرح روزہ کھولنے کے لیے اور مغرب کی نماز کے لیے غروب آفتاب کہا، ٹائم گھنٹہ سیکنڈ اسلام نے نہیں بیان کیا۔ یہ نہیں کہا کہ تم 6:33 پر غروب آفتاب ہوتا ہے تب روزہ کھول لو، یہ نہیں کہا۔ اسلام نے معیار بنایا صبح صادق اور غروب آفتاب۔ اب مسئلہ یہ ہے ہر بندہ صبح صادق کیسا پہچانے، ہر بندہ غروب آفتاب کیسا پہچانے؟ پاسبل نہیں ہے، مشکل چیز ہے۔ کچھ لوگوں نے ریسرچ کر کے انہوں نے صبح صادق کا بھی ٹائم فکس کر دیا اور انہوں نے غروب آفتاب کا بھی ٹائم فکس کر دیا۔ صبح صادق کا ٹائم فکس کیا 4:46، غروب آفتاب کا ٹائم فکس کیا 6:33 یا 34، یہ ٹائم فکس کیا۔ مگر یہ ٹائم اندازے سے فکس کیا گیا ہے، سوچ کر غور کر کے موسم اور حالات کے اوپر غور کر کے ایک ٹائم فکس کیا گیا۔ یہ ٹائم میں غلطی ہو سکتی ہے، یہی وجہ ہے کہ کسی نے صبح صادق کا ٹائم 4:46 لکھا ہے تو کسی نے صبح صادق کا ٹائم 4:45 بھی لکھا ہے۔ تو لوگوں کے صبح صادق کا ٹائم فکس کرنے میں 1-8 منٹ کا فرق آ رہا ہے۔ غروب آفتاب میں بھی
کسی نے 6:33 لکھا، کسی نے 6:32 لکھا، کسی نے 6:34 لکھا۔ اب اگر ہم یہ غروب کے ٹائم پر بھروسہ کریں گے اور صبح صادق کا ایگزیکٹ ٹائم جو لوگ بتا رہے ہیں اس پر بھروسہ کریں گے تو روزے کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ سحری صبح صادق کے شروع ہونے کے بعد 1 سیکنڈ میں بھی دور نہیں جا سکتے، ہم ایک لقمہ بھی منہ میں ڈالیں گے روزہ شروع ہی نہیں ہوگا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے احتیاطاً 10 منٹ پہلے سحری ختم کروا دی جاتی ہے 4:36 پر۔ اسی طرح فجر کی اذان بھی صبح صادق سے 1 منٹ پہلے بھی دے دیں گے، اذان شمار نہیں ہوگی، اذان پھر سے دینی پڑے گی۔ اس لیے اذان کو محفوظ کرنے کے لیے اذان کو صبح صادق کا جو ٹائم لوگوں نے فکس کیا ہوا ہے اس سے 10 منٹ آگے لے جایا جاتا ہے، تاکہ یقینی طور پر اذان بھی درست ہو جائے، یقینی طور پر ہمارا روزہ بھی درست ہو جائے۔ اسی طرح غروب میں آئیے، غروب میں 1 سیکنڈ پہلے بھی روزہ کھول دیں گے غروب سے، روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ۔ اب لوگوں نے جو غروب کی ٹائمنگ فکس کی ہے اس میں مسٹیک ہو رہی ہے لوگوں سے، 1 منٹ کا فرق تو ہو رہا ہے، اب ہم کس پر بھروسہ کریں؟ اس لیے 5 منٹ احتیاطاً بعد میں روزہ کھولا جاتا ہے، بعد میں، تاکہ روزے کے اندر کسی بھی قسم کی خرابی نہ آئے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تیسری چیز، یہ جو غروب کی ٹائم آن لائن اور پیپرز وغیرہ میں آتی، میں نے خود اس کو آزمایا ہے کئی ساری جگہوں پر، اسپیشلی 3-4 مہینے پہلے ہمارا محبوب نگر کے سائڈ میں جانا ہوا تھا، ایک سفر ہوا تھا، وہاں پر ہم نے دیکھا آن لائن ٹائم غروب کا کیا بتلا رہا ہے۔ تو آن لائن غروب کی ٹائم ہم نے وہاں رہ کر کے دیکھی، پھر وہاں پر غروب کی ٹائم دیکھتے ہوئے ہم نے آسمان پر نظر ڈالی، تا حد نگاہ وہاں جنگل ہی جنگل تھا جہاں ہم گئے تھے، سورج اچھی طرح نظر آ سکتا تھا۔ تو غروب کے ٹائم پر ابھی سورج کی کافی کرنیں نکلی ہوئی ہیں، تو پتہ یہ چلا اگر ہم غروب کی ٹائم کو 100% بھروسہ کر کے چلیں گے ٹائم اور سیکنڈ کے ساتھ میں، تو روزے کے خراب ہونے کا ڈر ہے۔ اس لیے جو کارڈوں میں ٹائم چھپا ہوتا ہے افطار کا، اسی ٹائم پر افطار کرنا چاہیے۔ رہ گئی یہ بات، جلدی افطار کرو، جلدی نماز پڑھو۔ ہاں، اگر آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ اب سورج ڈوب چکا ہے تو آپ جلدی افطار کیجئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ یقین مشکل ہے، اس لیے احتیاط والی ٹائمنگ پر عمل کریں گے، جو احتیاط والی ٹائمنگ سحری اور افطار کے تعلق سے کارڈوں میں چھاپی جاتی ہے اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو آج سمجھانا تھا۔ دوسری چیز آج کے درس حدیث میں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ ہاں ان کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ اب لوگ یہاں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات کو پکڑ لیتے ہیں کہ دیکھو ان کا عمل ایسا ہے، سارے حیدرآباد والے، سارے آندھرا والے سب اپنے روزے خراب کر رہے ہیں، مکروہ کر رہے ہیں، دیر سے روزہ کھول رہے ہیں، پہلے کھولنا چاہیے، جلدی کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1 مرتبہ رفع یدین کرتے تھے، بعد میں نہیں کرتے تھے۔ اب ان کے عمل کو یہاں پر نہیں لیتے ہیں لوگ، تو جہاں سمجھ میں آیا وہاں صحابی کو پکڑا اور جہاں سمجھ میں آیا وہاں کہیں اور چلے گئے۔ یہ بات غلط ہے بھائی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا شمار اعلیٰ درجے کے صحابہ میں، فقہاء صحابہ کرام کے اندر ہوتا ہے۔ ان کا یہ عمل جو یہاں ذکر کیا گیا وہ بھی صحیح ہے، اور جو ہم احتیاط والی ٹائمنگ پر عمل کرتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، کیونکہ ہمیں یقین کرنا ہے کہ غروب ہو چکا ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے روزے کو محفوظ کرنا ہے، نمازوں کو محفوظ کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے جو احتیاط والی ٹائمنگ رکھی ہے اسی کو لے کر کے چلیے۔ اب جو فجر میں 20 منٹ مل رہے اس کا کیا کرنا؟ 4:36 کو ختم کر دیے، اذان ہو رہی 4:58 کو، تو ایک پارہ قرآن کی تلاوت کر لینا، تھوڑی دیر بیٹھ کے ذکر کر لینا، اس سے فائدہ ہوتا ہے بھائی۔ گھر کے اندر 10 منٹ کی تعلیم کر لینا، ایک موقع ہے، بہترین موقع، اس سے ہم فائدہ اٹھائے۔ نہیں اماں 20 منٹ جگنا، اب کہاں جگتے دیکھیں گے، بلکہ سو گئے تو فجر کی نماز چھوڑ دیے، وہ طریقہ مناسب نہیں ہے بھائی۔ بہرحال یہ اہم اور ضروری بات تھی سمجھانے کی، اس لیے میں نے ذکر کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، نہیں سمجھ میں آئی ہے تو مل کر مزید وضاحت معلوم کر لیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی عبادات کو انجام دے کر عبادات کو قبولیت کے درجے پر پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب